جی دوستو، کمانڈر کلبھوشن جادیو ایک مستقل پرابلم. پچھلی ویڈیو میں نے کچھ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. آج میں چاہتا ہوں کہ مختصراً تھوڑا سا بات کریں کہ انڈیا کی کیا، بھارت کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کو ایڈجرن کر لیا ہے 5 اکتوبر تک. تو آج دیکھیے جون کا مہینے میں ہم ہیں، تو پھر اکتوبر میں ہیئرنگ ہوگی. اس وقت بھارت 3 تقاضے کر رہا ہے. پہلا تو یہ کہ جی ہمیں کونسلر ایکسیس دیں، جس طرح کہ ICJ نے کہا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، اور انہنڈرڈ ان امپیڈڈ ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہاں بھارت کے جو ہائی کمیشن کے جو لوگ ہیں، جب وہ کمانڈر کلبھوشن جادیو سے ملیں تو اور کوئی موجود نہ ہو پاکستان سائٹ سے، صرف وہ اور کمانڈر کلبھوشن جادیو ہو، اور تاکہ صحیح کھل کے بات وہ کر سکیں. تو ایک تو یہ تقاضا وہ کر رہے ہیں. دوسرا تقاضا وہ یہ کر رہے ہیں، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لائر تو ہم کریں گے ڈیفنس کے لیے اس کے، لیکن وہ یا تو بھارت کا باشندہ ہونا چاہیے یا کوئنس کونسل ہونا چاہیے. اس میں فی الحال پاکستان نہیں مان رہا، اور نہ پہلی بات پہ مان رہا ہے. لیکن جو ابھی بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے، اس کے بعد صدر کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ ان چیزوں کو بھی مان لیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہے ایونچولی کوئنس کونسل کے لیے تیار ہو جائیں گے. کوئی بھارتی باشندہ ہوگا، اور وہ یہ ہریش سالوے جو ہیں، جنہوں نے ICJ میں بھارت کو ریپرزینٹ کیا تھا، وہی ہوں گے شاید، انہی کو وہی کرنا چاہتے ہیں. تیسرا جو معاملہ ہے، تیسرا جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھارت، وہ یہ ہے کہ جو ریکڈ ہے، جو فائلیں ہیں، جو پیپرز ہیں، وہ بھارت کے ساتھ کلبھوشن جادیو کو لے کر وہ شیئر کی جائیں. اب یہ تینوں ڈیمانڈز تینوں تو میرا نہیں خیال کہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری سائٹ جو ہے وہ ان ٹچ ہوگی بھارت کے ساتھ، اور معاملات کس طرح ہوتے ہیں 5 اکتوبر تک، وہ آپ دیکھنے کی بات ہے. مین وائل آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھارت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہی قانونی اعتبار سے چلتا رہے، اور شاید ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے، آپس کی بات ہے. تو اب یہ 2 آپشنز ہیں اویلیبل، بلکہ 3 آپشنز ہیں بھارت کے پاس. ایک تو یہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ انگیج کرتا رہے، اور پاکستان کچھ چیزوں کو مان لے، کچھ چیزوں کو انکار کر دے، اور پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلتا رہے. اگلے کتنے سال چلتا ہے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کہے کہ جی ٹھیک ہے، اس کو ہم پہلے جو کونسل رسائی نہیں دی تھی، تو اب اس کو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ اس مقدمے کو سنے گی شروع سے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اگست میں UN سیکیورٹی کونسل کی جو صدارت ہے وہ بھارت کو ملے گی 1 ماہ کے لیے. اب اکارڈنگ ٹو جو چارٹر ہے، اس کا آرٹیکل 94، اس کے تحت یہ ہے کہ اگر ICJ کی کوئی ججمنٹ ہے اور اس کو ایک پارٹی کا خیال ہے کہ دوسری پارٹی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی، تو پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں لا سکتی ہے، اور پھر سپریم کورٹ اس کو سن سکتی ہے اس معاملے کو. اور اگر وہ دیکھے تو پھر جو پارٹی کمپلائی نہیں کر رہی، اس کو وہ جو ہے اس پہ سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ بھارت کو اتنا کانفیڈنس ہوگا کہ وہ UN سیکیورٹی کونسل میں اگر اس مسئلے کو لے کر آتی ہے، اگست میں لاتا ہے، تو وہ کچھ پریس اسٹیٹمنٹ بھی، یا پریزیڈنشل اسٹیٹمنٹ، یا کوئی ریزولوشن وہاں سے نکال سکے گا. کیونکہ بہرحال میرا نہیں خیال کہ چائنا اس کو سپورٹ کرے گا کسی طور بھی، اور چائنا اس کو نہیں ہونے دے گا جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اور بھی 1-2 ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. گو کہ جو P4، باقی جو P5 کنٹریز ہیں، US، فرانس، برٹن اور رشیا کا بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. رشیا بھی ممکن ہے کہ اس میں فلی طور پہ بھارت کو سپورٹ نہ کرے. دوسری پاسیبلٹی یہ ہے کہ بھارت دوبارہ ICJ کے پاس چلا جائے، اور پھر وہ وہاں پہ ایک شکایت لے کر چلا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کی ججمنٹ کو
اس سے کمپلائی نہیں کر رہا، کیونکہ آپ نے جو کہا تھا کہ افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن ہو، وہ پاکستان نہیں ہونے دے رہا، اور ایون جو کونسل رسائی ہے اس میں بھی وہ امپیڈڈ اور انہنڈرڈ نہیں ہو رہا۔ اس میں بھی جب ہم ملنے جاتے ہیں کمانڈر کلبھوشن جادیو سے تو پاکستانی سیکیورٹی آفیشلز اور باقی لوگ موجود ہوتے ہیں، تو صحیح بات اوپن بات نہیں ہو سکتی۔ اور ہم لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جو ہے اس کو قبول کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو ہماری جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کو ہی معلوم ہوگا کہ کس حد تک وہ اس میں فلیکسیبلٹی شو کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ معلوم نہیں ہے کہ اگر اکیلے ملاقات ہو تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو پبلکلی ڈسکس نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال اس میں خطرات بھی کچھ ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ریکارڈ شیئر کیا جائے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہم کیوں ریکارڈ شیئر کریں، وہ تو اگر ہم نے کرنا ہے تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا جس کورٹ میں ہی کریں گے، اگر کرنا اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو بھارت کی کچھ جو ہے یہ جو اس قسم کی ڈیمانڈز ہیں، چلیے کوئین کونسل میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر وہ بضد ہیں کہ ان کا اپنا ہی وکیل ہونا چاہیے یا کوئینز کونسل ہونا چاہیے، گو کہ ہمارے قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اب چونکہ بل آ گیا ہے تو اس میں صدر کے لیے گنجائش پیدا ہو گئی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں شاید ہم کچھ تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی میرے خیال میں دکھا دیں، اور پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر معاملہ چلتا رہے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو کمانڈر کلبھوشن جادیو کا معاملہ ہے، اس کو ہم نے تھوڑا بہت شروع میں اگر صحیح ہم ہینڈل کر لیتے، اور جب ہم نے اپنا ڈکلیریشن تبدیل کیا تھا مارچ 2017 میں، اپریل 2017 میں ورڈکٹ آنے سے پہلے آئی سی جے کے نہیں، اس میں انڈیا کے جانے سے پہلے ہم نے اپنا جو ڈکلیریشن تھا آئی سی جے جو 1960 کا تھا 12 ستمبر 1960 ہم نے تبدیل کر لیا تھا۔ تو اگر ہم پہلے ہی انکار کر دیتے کہ جی ہم آئی سی جے کی جورسڈکشن نہیں مانتے، تو بڑا معاملہ ٹھیک ہو جاتا، ہماری کریڈیبلٹی بھی تھوڑی سی رہ جاتی۔ لیکن اب ہماری جو کریڈیبلٹی بھی ہم نے لوز کی، اور جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کچھ ہماری طرف سے بیانات بھی ایسے آئے، اور جو ہم نے ڈاسیر دیا اس کے متعلق، تو ہم نے خود ہی اپنا کیس جو ہے کمزور کیا۔ اور اب لگتا یہی ہے کہ بس ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے کہ بس یہ قانونی اعتبار سے معاملات چلتے رہیں، تاکہ ہم نہ اس کی جو ہے مرسی پٹیشن پہ کوئی فیصلہ کر سکیں، اور نہ ہی یہ نوبت آئے کہ وہ پھر جو ہے مرسی پٹیشن صدر کو دے کمانڈر کلبھوشن جادیو۔ تو معاملہ جہاں کمپلیکس ہوا ہے وہاں دونوں سائڈس کو سوٹ بھی کرتا ہے میرے خیال میں، لیکن جو نیریٹو ہمیں بلڈ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کمانڈر کلبھوشن جادیو کا گرفتار ہونا ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، وہ بدقسمتی کے ساتھ ہم نہیں کر پائے، اور لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ اس میں ہمیں کامیابی زیادہ نہیں ہوئی، اور یہ ایک جو ہے ایک پہلو ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے کہ دوبارہ اگر کوئی اس قسم کی بڑی فش ہم پکڑتے ہیں پاکستان میں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، تو اس میں کم از کم ہمیں اپنے جو کارڈز ہیں یا جو صحیح معنوں میں ہمیں اس کو آگے لے کر پھر چلنا چاہیے۔ تو جو قومیں اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی وہ پھر بار بار وہی غلطیاں کرتی ہیں، اور پھر وہ انٹرنیشنلی اپنا جو کریڈیبلٹی ہے وہ لوز کر جاتی ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کام نہیں ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔